السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی حضرات درود شریف پڑھ لیجئے اور اپنی درود شریف کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا دیجئے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق اللہ العظیم۔ حضرات، آپ حضرات کی یہاں تشریف آوری ہم سب کے لیے بڑی ہی خوش نصیبی اور مسرت کی بات ہے، اور ہمارے دلوں کو اور حوصلوں کو قوت دینے والی ہے کہ ہمارے حضرت قاری محمد فرمان صاحب کی ایک آواز پر آپ سبھی حضرات یہاں جمع ہوئے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ ہمارے لیے مسرت کی بات یہ ہے، ارے بھائی شور نہ مچاؤ، بات کم کرو، چلو پیچھے جاؤ بھائی، کوئی بھی بچہ شور شرابہ نہ کرو، اوپر بھی شور شرابہ ہو رہا ہے، شور شرابہ بند کر دے بھائی، نیچے بیٹھو نیچے بیٹھو نیچے۔ تو ہمارے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی اور مسرت کی بات یہ ہے کہ ہم سب کے درمیان حضرت الحاج مولانا محمد توصیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہم سب کے بیچ تشریف لا رہے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کا سایہ ہمارے اوپر قادر قائم رکھے، آمین، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت کے بیانات سے اور مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج ہم یہاں کس مقصد سے جمع ہوئے ہیں اور کس مقصد کے تحت آپ لوگوں کی یہ نشست اور یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو تفصیلی حضرت فرمائیں گے، مجھے تو چند باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اسی مہینے کے اندر اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت بھی ہو چکے، اس لیے ہم سب کے لیے اس مہینے میں خوشی کا موقع بھی ہے، اور ہم سب کے لیے اس مہینے کے اندر غم کا موقع بھی ہے۔ درود شریف آپ حضرات سے اس لیے پڑھوایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچا کر ہم بھی اس غمی کے اندر شریک ہو جائیں، اور آپ حضرات اس میں خوشی بھی کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی مہینے کے اندر ہوئی،
پیدائش کے بعد سے عرب کے اندر جتنی جہالت تھی تمام کی تمام جو ہے جہالت ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے عرب کے اندر اتنی جہالت تھی کہ وہ لوگ اپنی بہن بیٹیوں کو اور عورتوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، یعنی زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ تو یہ جہالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے برکت سے ختم ہوئی۔ آپ نے جو ہے بیٹیوں کو حق دلایا، عورتوں کو حق دلایا، اس لیے ہم سب کے لیے خوشی کا موقع بھی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ہمارے لیے بڑی بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ جس نبی نے ہماری خاطر جو ہے پتھریں کھائے، ٹھوکریں کھائی، گالیاں سنی، لوگوں کے طنز سنے، آج اسی نبی کے جو ہے ہم خلاف کر رہے ہیں، اسی نبی کے فرمان کے خلاف کر رہے ہیں۔ آج ہمیں اس نبی کی سنتوں سے پیار نہیں، آج ہمیں اس نبی کے لباس سے پیار نہیں، آج ہمیں اس نبی کے کھانے کے طریقے سے پیار نہیں ہے۔ گویا کہ ہماری زندگی غیروں کے طریقے پر چل رہی ہے، ان غیروں کے طریقے پر کہ جس نے ہم سب کے پیارے اور شہید نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پتھر برسائے، آپ پر جو ہے آپ کو گالیاں دی، اور جو ہے آپ کے اوپر لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ لوگ اس قدر آپ پر پتھر برساتے ہیں کہ جسم مبارک سے خون نکل کر کے جوتیوں میں جم جاتا ہے، اور جو ہے آپ کے پیر جوتیوں سے اس قدر چمٹ جاتے ہیں کہ چھٹنے کا نام نہیں لیتے۔ یہ کن لوگوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کہ جو اسلام کے دشمن تھے، اسلام کے مخالف تھے، اور آج ہم انہی لوگوں کے طرز کو اپناتے جا رہے ہیں، انہی لوگوں کے جو ہے طور طریقے ہم اپنی زندگی میں لا رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے نبی کے اوپر پتھر برسائے، جنہوں نے ہمارے نبی کو گالیاں دی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف کھانے کے باوجود بھی، اتنی اذیت اور پریشانی میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی اس امت کی خاطر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ ایک اشارہ کر دیجئے کہ میں اس بستی کو جو ہے اٹھا کر کے پلٹ دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بستی والوں نے آپ کے اوپر جو ہے پتھر برسائے، آپ کو گالیاں دی۔ اگر آپ کا ایک اشارہ ہو تو میں اس بستی کو جو ہے ہاتھ سے نیچے سے ہاتھ دے کر کے اوپر سے پلٹ دوں، جس طرح میں نے جو ہے قوم لوط کو اور قوم ثمود کو اور دیگر تمام قوموں کو جو ہے ان کے نبی کے خلاف ورز کرنے کی وجہ سے، خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے میں نے ان قوموں کو جو ہے تباہ کیا۔ اسی طرح آپ کا ایک اشارہ چاہیے، میں ایک اشارے کی وجہ سے، اور آپ جانتے ہیں کہ میری طاقت کتنی ہے، میرا ایک پر مشرق میں رہتا ہے تو میرا ایک پر مغرب میں رہتا ہے، میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، سب سے زیادہ طاقتور فرشتہ ہوں۔ اے اللہ کے نبی آپ مجھے ایک اشارہ تو کیجیے تاکہ میں آپ کی خلاف ورزی کرنے والوں کو، آپ کے اوپر پتھر برسانے والوں کو جو ہے پٹخ دوں اور ان کی جو ہے بستیوں کو جو ہے تباہ کر دوں، برباد کر دوں۔ لیکن ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں، کیا الفاظ ادا ہوتے ہیں؟ یوں کہتے ہیں کہ اے جبریل آپ واپس چلے جائیے، آپ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایک رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، اس قوم کا میں رہبر ہوں، اس لیے آپ چلے جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کر کے کہہ دیے کہ آپ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔
میں اس قوم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ یہ قوم جانتی نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ جب یہ جانے گی، یہ نہیں جانے گی تو اس کی اولاد جانے گی، اور وہ اولاد جو ہے میرے اوپر ایمان لے کر کے آئے گی، اور ایمان لائی بھی۔ لیکن اب اس وقت کا دور جو چل رہا ہے وہ دور چل رہا ہے کہ جو ہم اسلام کے دشمن ہیں ان کے طور اور طریقے کو اپناتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہوتا، ان کی زندگی سے پیار ہوتا، ان کے لباس سے پیار ہوتا، ان کی سنتوں سے پیار ہوتا، ان کے نقش قدم پر چل کر کے ہم اپنی زندگیوں کو کامیاب بناتے۔ اور آج ہمارا ایمان اور ہم اپنے اندر سے جو ہے کھوکھلا ہوتے جا رہے ہیں۔ جس طرف دیکھ لیجئے مسلمانوں کے اوپر بربریت اور جو ہے ظلم ہو رہا ہے، اس میں ان لوگوں کی غلطی نہیں ہے، ہم لوگوں کی ہی غلطی ہے، اس لیے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقے کو جو ہے پس پشت ڈال دیا۔ آپ کی زندگی کا جو طریقہ تھا، آپ نے ہمیں جو زندگی کے جینے کا طریقہ دیا تھا، اس طریقے کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، اور غیروں کے طریقے کو بہت تیزی کے ساتھ ہم نے جو ہے ان پر عمل کیا، جس کی وجہ سے آج غیر ہمارے اوپر مسلط ہے اور چاروں طرف سے جو ہے مسلمانوں پر ظلم اور بربریت ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اپنے اعمال کو صحیح کرو۔ حالات کو اگر سدھارنا ہے تو اعمال کو درست کرنا ہوگا۔ آپ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہمارے حالات درست ہو جائیں اور بعد میں ہم اپنے اعمال کو درست کریں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں پہلے اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا، حالات اس کے بعد درست ہوں گے۔ اس لیے ہم سبھی، ہمارے حضرت بھی یہاں تشریف فرما ہے، میں آپ سبھی حضرات سے یہ ایک التجا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف فرما ہے، آپ اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیے اور یہ ٹھان لیے کہ ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگ جو ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کی احادیث کی روشنی میں ہمیں زندگی کا راستہ دکھائیں گے، انشاءاللہ ہم اسی کے مطابق جو ہے زندگی پر عمل کریں گے، اسی کے مطابق انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اس لیے میرے دوستوں میں ایک واقعہ سنا کر کے اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ ایک بزرگ ایک شہر کے اندر کچھ لوگ جو ہے بال سے کھیل رہے تھے، غالباً فٹ بال اس کا نام ہے، اس بال سے کھیل رہے تھے، بہت جو ہے ہجوم لگا ہوا تھا، بہت جو ہے بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ جو ہے ایک آدمی آیا اور اس نے ایک بزرگ سے معلوم کیا کہ یہاں اتنی بھیڑ کیوں لگی ہوئی ہے، اتنا جم غفیر کیوں ہے، اور یہ لوگ اس گیند میں اس طرح سے لات اور گھوسے کیوں بجا رہے ہیں، کوئی ادھر سے اس گیند میں لات مار رہا ہے، کوئی ادھر سے اس گیند میں جو ہے ہاتھ مار رہا ہے۔ اس آدمی نے اس بزرگ سے سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ اس بول کی کیا خطا ہے، اس بول کی کون سی غلطی ہے کہ یہ اس میں ادھر سے بھی لات مار رہے ہیں، ادھر سے بھی جو ہے اس میں گھوسا مار رہے ہیں، آخر اس کی کمزوری کیا ہے؟ اس بزرگ نے اس آدمی کو جواب دیا، ہم سب کے لیے بہت غور سے سننے کی بات ہے اور اپنے اندر جو ہے ٹٹولنے کی بات ہے کہ ہمارا ایمان کہاں گیا۔ اس بزرگ نے یہ جواب دیا کہ بیٹا اس بول کی خطا یہ ہے کہ یہ بول اندر سے خالی ہے، یہ بول اندر سے خالی ہے، اگر یہ بول اندر سے بھری ہوئی ہوتی، یہ بول اندر سے خالی نہ ہوتی تو ان کی کسی کی ہمت نہیں تھی کہ یہ اس بول میں گھوسا مارتے یا اس بول میں جو ہے یہ لات مارتے۔ آج مسلمانوں کا حال بھی بالکل اسی بول کی طرح ہو رہا ہے
کہ مسلمانوں کو چاروں طرف سے کوئی لات مار رہا ہے، مسلمانوں پر جو ہے کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی جو ہے اس کی پٹائی کر رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے دوست تو یہی ہے کہ ایمانی جو طاقت تھی ہمارے اندر، ایمان کا جو جذبہ تھا اور ایمان کی جو ہمارے اندر طاقت تھی، وہ طاقت ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے، ہمارے معصیت کرنے کی وجہ سے اور گناہوں میں راتوں رات کو گزارنے کی وجہ سے، وہ جو ہے ایمان کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دی۔ اور جب ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، اندر سے ہم اس بول کی طرح ہو چکے ہیں کہ جس بول میں وہ جو ہے کھیلنے والے لات اور گھوسے مار رہے تھے، تو بتاؤ ہمارے اوپر بھی لات اور گھوسے پڑیں گے یا نہیں پڑیں گے؟ جب ہم اندر سے خالی ہو چکے ہیں، ایمان کی جو طاقت تھی وہ اللہ نے سلب کر لی، گناہ کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، ایک دوسرے کا حق مارنے کی وجہ سے، اور جو ہے رات و رات کو رات کا وقت اپنا غلط استعمال کی وجہ سے، موبائلوں میں سارا کا سارا وقت صرف کرنے کی وجہ سے آج ہماری ایمان کی طاقت اللہ نے چھین لی، ایمان کی طاقت چھینی، لوگ ہمارے اوپر غیر ہمارے اوپر جو ہے مسلط ہوئے اور انہوں نے بالکل ہمارا حال اس بول کی طرح کر دیا۔ تو اس لیے آپ سبھی حضرات یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس زندگی کے مطابق جو ہے ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے اور آپ ہی کے طریقے کے مطابق جو ہے عمل کریں گے، تو انشاءاللہ ہم جو ہے کامیاب ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور میرے ذہن میں آ گیا، اس لیے میں اس واقعے کو بھی جو ہے ختم کر کے اور آپ کو سنا کر کے اپنی تقریر ختم کروں گا انشاءاللہ۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ سے بحث کرنے لگا۔ بحث کیا کی؟ بحث کا موضوع یہ تھا، وہ آدمی یوں کہتا تھا کہ برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ برکت نام کی کوئی چیز کیوں نہیں ہوتی؟ برکت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، اور جو ہے برکت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ میں اس بات کو نہیں مانوں گا جب تک آپ مجھے سمجھائیں گے نہیں، میں تو یہی سمجھوں گا کہ برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ مجھے میری کچھ باتوں کا جو ہے سوالوں کا جواب دیتے رہیے، میرے کچھ سوالوں کا آپ جواب دیتے رہیے۔ چنانچہ اس آدمی سے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ تو نے بکریوں کو دیکھا ہے؟ تو نے بکریوں کو دیکھا ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ جی ہاں میں نے بکریوں کو دیکھا ہے۔ پھر اس سے معلوم کیا کہ تو نے کتیوں کو دیکھا ہے؟ کتے اور کتیوں کو دیکھا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ جی ہاں بالکل دیکھا ہے، میں نے کتوں کو بھی دیکھا ہے، کتیوں کو بھی دیکھا ہے، بکریوں کو بھی دیکھا ہے، بکروں کو بھی دیکھا ہے۔ پھر ان سے سوال کیا کہ آپ یہ بتاؤ کہ دونوں میں بچے سب سے زیادہ کون جنتی ہے؟ یعنی بکری میں اور کتیوں میں یہ بتاؤ کہ بچے سب سے زیادہ کون جنتی ہے، کون سب سے زیادہ بچے دیتی ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ کتیا سب سے زیادہ بچے دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تو کتیوں کو زیادہ دیکھتا ہے یا بکریاں زیادہ دکھتی ہیں؟ بکریاں زیادہ دکھتی ہیں یا کتیاں زیادہ دکھتی ہیں؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ میں بھیڑ اور بکریوں کو زیادہ دیکھتا ہوں، کتیوں کو اتنا نہیں دیکھتا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تو کتیوں کو زیادہ بکریوں کو زیادہ دیکھتا ہے اور جو ہے بکری سال میں نہ جانے کتنے کروڑ اور اربوں خربوں جو ہے ذبح ہو جاتی ہیں،
اور بچے بھی جو ہے کتیوں سے کم جنتی ہیں، تو یہ برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ حالانکہ کتیوں کو زیادہ دیکھنا چاہیے تھا، اس لیے کہ بکری کتیاں سب سے زیادہ بچے جنتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بکری سال میں کروڑوں ذبح ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے بکریوں میں برکت ہے، بکریوں کو زیادہ دیکھتا ہے، تو یہ برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ یہ کیسے، میری ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا، کتیاں جو ہیں پوری رات جاگتی رہتی ہیں، کتیاں پوری رات جاگتی رہتی ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے برکت کا وقت شروع ہوتا ہے، جب اللہ نے جس وقت میں برکت رکھی ہے وہ وقت شروع ہوتا ہے تو بکریاں سو جاتی ہیں۔ یعنی جس وقت ہم لوگ جو ہے تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور اذان کا وقت قریب ہوتا ہے، تو فرمایا کہ کتیاں سو جاتی ہیں، اور بکریوں کا حال یہ ہے کہ وہ پوری رات سوتی ہیں۔ اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، رات کو اللہ نے سونے کے لیے بنایا، اور دن اللہ نے کام کے لیے بنایا۔ تو جو ہے بکریاں رات کو سوتی رہتی ہیں، اور جس وقت برکت کا وقت شروع ہوتا ہے، جس وقت برکت کا وقت شروع ہوتا ہے تو جو ہے بکریاں جاگ جاتی ہیں، بکریاں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اور جو ہے وہ اس برکت کے وقت میں اٹھ جاتی ہیں، برکت کو لیتی ہیں۔ اس لیے ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ آج ہمارے مال میں، آج ہماری اولاد میں، ہمارے روزگار میں ہم جو دولت کماتے ہیں، حلال کی ہو یا حرام کی، حرام کی دولت میں تو برکت آئے گی نہیں، تو اس کے اندر برکت نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے دوستو، اس کے اندر برکت نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم سارا کا سارا جو آرام کا وقت تھا، رات کا جو وقت تھا، وہ سارا کا سارا جو ہے ہم اپنے موبائلوں میں گوا دیتے ہیں، ہم فضولیات میں گوا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہے، آج ہماری اولاد میں برکت نہیں ہے، اور وہی حال ہمارا ہو رہا ہے کہ پوری رات ہم جاگتے ہیں، پوری رات ہم جاگتے ہیں، اور جب برکت کا وقت شروع ہوتا ہے، جب برکت کا وقت شروع ہوتا ہے تو ہم جو ہے سو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جب ہم برکت کے وقت میں سو گئے تو میرے دوستو ہمارے کام میں برکت کہاں سے آئے گی؟ ہماری روزی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ ہماری اولاد میں برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر تو اولاد بھی نافرمان ہوگی، ہمارے مالوں میں برکت نہیں رہے گی، خوب دل لگا کر آپ کماؤ گے اور چٹکیوں میں جو ہے اڑ جائے گا۔ تو ہم سب لوگ یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، آپ نے تو جو ہے زندگی گزارنے کے تمام طریقے جو ہے ہمیں بتا دیے، ہمیں تو کھانے تک کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اپنا لباس پہننے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، تو ہم جو ہے انہی کی زندگی کے مطابق انشاءاللہ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے، اور جو ہے غیروں کے طریقے کو ٹھوکر مار کے جو ہے اپنے اندر سے نکالیں گے، اس لیے کہ وہ ہمارے بھی دشمن ہیں اور ہمارے نبی کے بھی دشمن تھے۔ تو انشاءاللہ تمام لوگ ان باتوں پر جو ہے عمل کریں گے، اور جو ہے ہمارے حضرت کی جو ہے نصیحت پر انشاءاللہ آپ سبھی لوگ حضرت کو یہ جذبہ دکھائیں اور یہ شوق دکھائیں کہ انشاءاللہ آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلیں گے، آپ کی زبان سے جو احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں آپ حضرات جو ہمیں سمجھائیں گے، اس پر انشاءاللہ ہم جو ہے پوری جو ہے ہمت کے ساتھ عمل کریں گے، اور اس پر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بڑی اچھی انداز میں حضرت اعلیٰ خطاب چل رہا تھا۔ دیکھیے میرے بھائی دوستو، دنیا
کچھ نہیں رکھا دنیا کا ایک امانت کا طور پر ہے جس کا ایک